اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں مہمان کو دیکھ کر جن کی باشیں کھل جاتی ہیں اور جن کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، جن کے چہروں پر تراوٹ آ جاتی ہے، مہمانوں کو دیکھ کر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، وہ ہیں اصل میں مہمان نواز میزبان، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں مہمانی کا انتظام کر رکھا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں مہمان کو دیکھ کر ان کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، وہ کفے افسوس ملنے لگتے ہیں، دل ہی دل میں پتہ نہیں کیا کہنے لگتے ہیں، سامنے سے سلام کرتے ہیں السلام علیکم بہت زور سے، اور اندر ہی اندر کہتے ہیں اعلیٰ اپنا دل تو ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہمان کی ضیافت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آدمی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے مہمان کی ضیافت نہ کرے، اس کا اکرام نہ کرے۔ یکرم ضیفہ، یہ ایمان کی علامت۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور احسن یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات میں انسان کی تخلیق سب سے زیادہ حسین طریقے سے کی ہے، اور انسان سب سے زیادہ حسین ہے، انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے۔ تو ہر انسان خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ انسان کو ہم نے خوبصورت بنایا ہے، خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کسی کو بدصورت نہیں کہنا چاہیے، کسی کی شکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں بنائی۔ ہمیں کسی کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس کی شکل اچھی نہیں ہے، یہ تو کالا ہے، یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا۔ یہ ساری باتیں اسلام کے خلاف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو خوبصورت بنایا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کالا کلوٹا بیٹا ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے گود میں، اور اس کی ماں اس کو کہتی ہے میرا چاند، میرا سورج، میرا ہیرا، میرا سونا، میرا لال۔ حالانکہ نہ تو اس کے اندر لال والی کوئی بات، نہ ہیرے والی کوئی بات، نہ سونے والی کوئی بات، نہ چاندی والی کوئی بات۔ چاندی تو چمکتا ہوا ہوتا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ جو کالا کلوٹا ہے، اس کو بھی اس کی ماں کہہ رہی ہے میرا چاند۔ تو یہ احساس جو ایک ماں کو اپنے لختے جگر کے لیے ہوتا ہے، یہی احساس ہمیں ہر انسان کے لیے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خوبصورت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بری صورت والا نہیں بنایا، کسی کو بدصورت نہیں بنایا۔ اور انسان پہچانا جاتا ہے اپنے کردار سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنی سیرت سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنے طور طریقوں سے، اپنے عادت و اطوار سے انسان کی پہچان ہونی چاہیے، اس کی شناخت اس کی سیرت سے ہونی چاہیے، صورت سے نہیں ہونی چاہیے۔ آج لوگ صورت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور سیرت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے لڑکی سے رشتہ کیا جاتا ہے، مال کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، اور دینداری کی وجہ سے، یعنی عادت و اخلاق کی وجہ سے۔ تم دینداری کو ترجیح دو، دینداری کو ترجیح دو، یعنی دینداری کو آگے رکھو۔ جب تم کہیں رشتہ تلاش کرنے جاؤ تو یہ مت دیکھو کہ اس کے پاس مال کتنا ہے، یہ مت دیکھو کہ حسن و جمال کتنا ہے، یہ مت دیکھو کہ اس کا خاندان کتنا اعلیٰ ہے، اس کا پریوار کتنا اعلیٰ ہے، یہ کون سی اسٹیٹ کا رہنے والا ہے، اس کا خاندان اور اس کی رشتہ داریاں کن گھرانوں سے جڑی ہوئی ہے، کیا یہ ایم پی اور ایم ایل اے کا کوئی رشتہ دار تو نہیں لگتا۔ یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی چیز کو تمہیں دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ اس کا خاندان، اس کا گھر، اس کا پریوار، اس کی فیملی، اس کی ماں، اس کی بہنیں، اس کی پھوپھیاں، اس کی خالائیں دیندار کتنی ہیں۔ اگر لڑکا دیکھنے جا رہے ہو تو دیکھو کہ لڑکے کے اندر دینداری کتنی ہے، لڑکی دیکھنے جا رہے ہو تو دیکھو کہ دینداری کتنی
کرتی ہے, صوم و صلات کی پابند ہے یا نہیں, اللہ رسول کی ماننے والی ہے یا نہیں, قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے یا نہیں, اذان سن کر نماز کے لیے جانے والی ہے یا نہیں, نماز کی پابند ہے یا نہیں, اس کی عادت کیسی ہے, اس کے اخلاق کیسے ہیں, اس کی سیرت کیسی ہے, اس کی بولی چالی کیسی ہے, اس کی گفتگو کا انداز کیسا ہے. یہ بڑوں سے جھڑک کر تو بات نہیں کرتی, یہ بڑوں سے بدتمیزی کے ساتھ تو بات نہیں کرتی. یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہے. فاظفر بذات الدین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کو ترجیح دو, دینداری کو آگے رکھو. آج ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے, آج ہم لوگ مال کو آگے رکھتے ہیں, کاروبار کو آگے رکھتے ہیں, بزنس کو آگے رکھتے ہیں, خاندان کو آگے رکھتے ہیں, حسن و جمال کو آگے رکھتے ہیں, خوبصورتی کو آگے رکھتے ہیں, اور دینداری تو کوئی پوچھتا ہے نہیں الا ماشاء اللہ. کوئی ہوتا ہے جو پوچھتا ہے کہ گھر میں دین بھی ہے یا نہیں, اور یہ بھی بعد میں پوچھتا ہے. پہلے پوچھتا ہے کہ بیک گراؤنڈ کیا ہے, زمینیں کتنی ہیں, پراپرٹی کتنی ہے, جائیداد کتنی ہے, بینک بیلنس کتنا ہے. لڑکا اگر وہ لڑکا والا ہے تو کہتے ہیں مال کتنا مل سکتا ہے نا. اس کے بعد سب سے آخر میں اگر پوچھے گا, ایک آدھ مولوی صاحب اگر ہم جیسا نظر آ گیا تو پوچھے گا مولوی صاحب دیکھ نہیں دینداری چھینا نہیں, نماز پڑھ چھینا نہیں, بالکل بعد میں دیکھے گا. یعنی دین کا نمبر سب سے بعد میں. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دین کو سب سے اول رکھو, اور ہم نے دین کو سب سے بعد میں رکھ دیا. میری ماں اور بہنوں, اپنی بچیوں کو دیندار بناؤ, اپنے بچوں کو دیندار بناؤ, اور یہی بچے یہی بچیاں ہمارا مستقبل ہیں. یہ دور بڑا نازک دور ہے, یہ فسق و فجور ہی کا نہیں, صرف شراب نوشی اور حرام خوری کا نہیں, یہ دور سب سے خطرناک دور ہے, اس لیے کہ یہ دور ارتداد کا دور ہے. اعمال کی اصلاح کی فکر ہوا کرتی تھی پہلے, اب بھی ہے اور رہے گی, لیکن اب اعمال سے زیادہ ایمان کی حفاظت کی فکر ہے ان علماء کرام کہ مسلم معاشرے کی نسلوں کا ایمان کیسے محفوظ رہے, ہماری بچیوں کا ایمان کیسے محفوظ رہے, ہمارے بچوں کا ایمان کیسے باقی رہے. اعمال تو خراب تھے ہی اور خراب ہوتے جا رہے ہیں, لیکن اعمال کتنے بھی خراب ہو جائیں, اگر ایمان صحیح ہے, ایمان درست ہے, ایمان میں بگاڑ پیدا نہیں ہوا تو گنجائش ہے, نجات کی گنجائش ہے, جان بچ سکتی ہے, آخرت سنور سکتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کرم پڑ سکتی ہے. لیکن اگر ایمان ہی بگڑ جائے, ایمان ہی ختم ہو جائے, دل سے ایمان کا نور ہی سلب ہو جائے تو ساری زندگی بیکار, مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہونا بیکار, مسلمان نام رکھنا بیکار, مسلمان کہلانا اور لکھوانا بیکار, ساری زندگی آپ کی بیکار ہو جائے گی. اور یہ دور چل رہا ہے ارتداد کا دور. اس لیے اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کے ایمان کی سلامتی چاہو. مسلمانوں, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایمان سکھاؤ, اسلام سکھاؤ, قرآن سکھاؤ, اور اسی قرآن کو سکھانے کے لیے یہ آپ کے محلوں میں, آپ کی بستیوں میں, آپ کے علاقوں میں یہ چھوٹے چھوٹے مکاتب, یہ چھوٹے چھوٹے مدارس کھولے جاتے ہیں, چلائے جاتے ہیں, تاکہ نسل نو کو, مسلمانوں کے نونہالوں کو, مسلم بچوں اور بچیوں کو دین کی تعلیم دی جائے, ایمان کی تعلیم دی جائے, انہیں بتایا جائے کہ وحدانیت کیا ہے, توحید کیا ہے, اللہ کی ربوبیت کیا ہے, اللہ کی معبودیت کیا ہے, اللہ کی مسجودیت کیا ہے, اللہ کی قدرت کیا ہے, اللہ کی طاقت کیا ہے, اللہ کی بڑائی اور کبریائی کیا ہے, اللہ کس ہستی اور کس ذات کا نام ہے. اللہ کا تعارف کرایا جاتا ہے, رسول اللہ کا تعارف کرایا جاتا ہے, قرآن سکھایا جاتا ہے, دنیا سمجھائی جاتی ہے, دنیا میں آنے کا مقصد بتایا جاتا ہے, انسان کی زندگی کا شعور اس کے دل میں پیدا کیا جاتا ہے. اس کو چھوٹے بچے کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو, تمہارا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے, تمہارے بول یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, سچے رسول ہیں, اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو
सिखाया जाएगा, उसके दिल में ईमान को रासिख किया जाएगा, बिठाया जाएगा, तो वो बच्चा बड़ा होकर कॉलेज में जाए, स्कूल में जाए, किसी और मैदान में चला जाए, अगर बचपन में उसके ईमान की सलामती चाही गई, अगर बचपन में उसको मकतब भेजा गया, अगर बचपन में मदरसे के अंदर तालीम दी गई, तो कहीं भी वो चला जाएगा उसका ईमान बाकी रहेगा, उसका ईमान महफूज रहेगा। अकबर इलाहाबादी कहता है, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, जायज से गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिज कर है याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। तो बच्चा अल्लाह को और अपनी हकीकत को कब नहीं भूलेगा? जब उसे मदरसे की तालीम दी गई होगी। मदरसा मारिफुल कुरान, कुरान के मारिफ, कुरान के निकात, कुरान की मालूमात कहाँ मिलेगी बताओ मुझे? किसी स्कूल में कुरान के मारिफ, कुरान के मालूमात सिखाए जाते हैं, किसी कॉलेज में कुरान की तालीमात बताई जाती है, किसी कोचिंग में कुरान समझाया और सिखाया जाता है। मैं स्कूल और कॉलेजेस के खिलाफ नहीं हूँ, अभी अकबर इलाहाबादी का मैंने शेर सुनाया, शौक से कॉलेज में पढ़ाओ, शौक से स्कूल में पढ़ाओ, शौक से कोचिंग में पढ़ाओ, जरूरत है, लेकिन पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाओ, पहले अपने बच्चे को ईमान वाला बनाओ, पहले उसको ये सिखा दो, उसके दिल में ये रचा दो, बसा दो कि तुम एक अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू के मानने वाले हो। उस अल्लाह के अलावा किसी के सामने तुम्हारा सर नहीं झुक सकता, उस अल्लाह के अलावा किसी और से तुम मदद नहीं मांग सकते, उस अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारा हाजत रवा नहीं है, उस अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारा रोजी रसा नहीं है, उस अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारी फरियाद सुनने वाला नहीं है। वही अल्लाह तुम्हें दिलाता है, वही अल्लाह तुम्हें मारता है, वही अल्लाह तुम्हें खिलाता है, वही अल्लाह तुम्हें पिलाता है, वही अल्लाह सारी दुनिया को चलाने वाला है। सूरज को निकालने वाला वो, सूरज को डुबोने वाला वो, रात की तारीकी लाने वाला वो, सुबह का उजाला लाने वाला वो, समुद्रों का मालिक अल्लाह है, खलाओं का मालिक अल्लाह है, फजाओं का मालिक अल्लाह है, जंगलात का मालिक अल्लाह है, खुश्की का मालिक अल्लाह है, तरी का मालिक अल्लाह है, समुद्रों का मालिक अल्लाह है। कायनात में जो कुछ भी नजर आ रहा है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है और जो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इन तमाम चीजों का मालिक, मुख्तार, खालिक, बनाने वाला, पैदा करने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। ये ईमान आपके बच्चे को पता रहना चाहिए।